القرآن المجید هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہر سال کی طرح اللہ کی توفیق سے آج الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں اس پر اللہ رب العزت کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں، منتظمین کا جو اتنی چاہت اور محبت ایک مجھ جیسے کمزور انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ بلا شبہ یہ محبت کسی مفاد کے لیے نہیں ہے، کسی دولت کے لیے نہیں ہے، یہ محبت صرف اور صرف دین کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کے بدلے ان کو اپنے عرش کے سایوں میں سے سایہ نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات جو صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، قیام بھی کیا ہے، قرآن پڑھا بھی ہے، قرآن سنا بھی ہے، قرآن سنایا بھی ہے، دین کی باتیں سنی بھی ہیں، دین کی باتیں سنائی بھی ہیں۔ گفتگو کے آغاز سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری ان کمزور عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ بلا شبہ ہماری یہ عبادات، ہماری یہ ریاضتیں، ہماری یہ محنت، ہماری یہ جستجو، ہماری زندگی کی تمام کارگزاری جنت اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ ہم نے تیرا حق ادا کیا کرنا ہے؟ ہم تو نہ تیرے کوئی کام آ سکتے ہیں، ہم تو نہ تیری کوئی خدمت کر سکتے ہیں، تو غنی بے نیاز ہے، ہم تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جنہوں نے ہماری خاطر ایک رات جاگ کر گزاری۔ ساری زندگی ماں کی خدمت کرتے رہو تو اس کی رات جاگنے کی ایک رات کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جو اپنی ہی جیسی مخلوق ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ رب العالمین کا حق کیا ادا کرے گا؟ وہ رب جس کی بادشاہت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے مل جائیں اور اس بات پر ایکا کر لیں، اتحاد کر لیں کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری ہی کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، سارے فرما بردار بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے برعکس اگر سارے مل کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں، سارے کہیں اللہ کی بات نہیں ماننی، کوئی بات نہیں ماننی، نہ اس کو سجدہ کرنا ہے، نہ اس کی بات ماننی ہے، تو یہ سارے نافرمان مل کر بھی اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک، غنی بے نیاز، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اپنے اس گھر کے لیے ہمیں قبول کر لیا۔ ہم جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ اس کا شرف قبولیت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نوازش ہے، وگرنہ ہم انسان تو جس دن پیدا ہوا اگر اس دن وہ سجدے میں چلا جائے،
اور ساری زندگی وہ سجدے میں گزار دے حتیٰ کہ اسے بڑھاپے میں جا کر موت آئے، ساری زندگی انسان سجدے میں گزارے، بڑھاپے میں جا کر موت آئے نا، تو بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان تو عاجز، اس کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے عطا کر رہا ہے، اور وہ اپنی رحمت سے ان سانسوں کو چلا رہا ہے، وہ اپنی رحمت سے ان اعضاء کو حرکت دینے میں ہمیں قوت اور طاقت عطا کیے ہوئے ہے۔ تو ہم اپنے اوپر مان نہیں کرتے، اپنی نیکیوں پہ مان نہیں کرتے، اپنے کسی بول پر مان نہیں کرتے، ہم اگر مان کرتے ہیں تو صرف اور صرف اے اللہ تیری رحمت پر مان کرتے ہیں۔ ہمارا مان ہے، وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جا رہا تھا تو اپنے بچے کو اس نے ساتھ لیا، جنگل میں چلتا رہا، جو جنگل بڑا لمبا تھا، اس کو 2-3 گھنٹے جب گزر گئے تو بچے نے بابا سے پوچھا کہ بابا اس کائنات میں اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ تم پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا دیکھتے ہو، یہ اس جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بابا ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ کائنات، یہ دنیا کے گرد جو اللہ نے بہت بڑی کائنات بنائی ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ تو اس نے پھر معصومیت سے پوچھا کہ بابا اس کائنات سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ آسمان جس نے اس کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، یہ آسمان اس کائنات سے بھی بڑا ہے۔ اس بچے نے اپنے سوال کو پھر دہرایا اور کہا کہ بابا اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو یک لخت انسان کے اوپر اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک اندر جو ہمارا روحانی ضمیر ہے نا، وہ بسا اوقات بیٹھے بیٹھے ہمیں ہمارا ماضی یاد کرواتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے پیچھے کیا کیا ظلم کیے، کیا کیا زیادتیاں کی، کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا اندھیروں میں چار دیواری میں کیا کیا رب کی نافرمانیاں کی۔ تو وہ جب یاد آتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے، برا جو میں دیکھنے نکلا برا ہر کوئی ملا، اپنے ہی من میں جو دیکھا برا نہ مجھ سا کوئی ملا۔ تو اس نے یک لخت اپنے من میں دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ کے گناہ بہت بڑے ہیں، اس آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ بچہ تھا نا، اس بچے کو اس کی بات کا کیا احساس ہوا؟ اس نے پھر معصومیت سے سوال دہرایا اور اس نے کہا کہ بابا تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، میرے گناہوں سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے۔ گناہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے بڑے تو ہو سکتے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ میۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 100 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا، اور اس میں سے اللہ نے صرف ایک حصہ، صرف اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا۔ تو یہ جو رحمت کا ایک درجہ اللہ نے دنیا میں اتارا، اس ایک درجے کی وجہ سے دنیا کے اندر کتنی محبت ہے کہ ماں اولاد سے محبت کر رہی ہے، بھائی بھائی سے محبت کر رہا ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کر رہے ہیں، یہ چرند پرند، یہ درندے، ہر طرف لوگ محبت میں جانے دے رہے ہیں۔ اور اب تو ویسے بھی ہر طرف محبت ہی محبت ہے، کیوں جی؟ اب تو موبائل پہ بھی محبت ہے، فیس بک پہ بھی محبت ہے، محبت تو بہت پھیل گئی ہے، ایک وقت میں 4 5 سے محبت ہے کہ نہیں؟ یہ وہ اللہ کی رحمت کا ایک درجہ ہے، یہ ایک رحمت کا درجہ ہے کہ محبتیں ہی محبتیں ہو گئیں۔ تو اللہ نے ایک درجہ رحمت کا اتارا تو دنیا محبت سے بھر گئی۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 درجہ، اور اس نے 99 درجے رحمت کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیے، اپنے پاس مؤخر کر لیے، محفوظ کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 99 درجے رحمت کے اللہ کیا کرے گا؟ وہ 99 درجے اللہ رحمت کے سنبھال لے کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا ان 99 درجوں کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے بندوں کی بخشش کے لیے استعمال فرمائے گا۔
وہ سراپا محبت ہوگا اس دن. ان رحمتی غلبت غضبی. وہ اس نے کہا کہ میرا غصہ چاہے وہ کتنا ہی ہو تیرے گناہوں کی وجہ سے، لیکن جب تیرے خالی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، جب تو مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، جب تو توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ جاتی ہے، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ سے جس وقت نافرمانی کی نا اس نے اس کو دربار سے ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، جب تک انسانوں کے جسموں میں روحیں باقی رہیں گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ آور ہوں گا. میں کبھی عورت کو فتنہ بنا کر پیش کروں گا، میں کبھی مال کو ان کے لیے آزمائش بنا دوں گا، میں کبھی اولاد کو ان کے لیے فتنہ بنا دوں گا. یہ اولادوں کے لیے گناہ کریں گے، یہ مال کے لیے درندے بن جائیں گے، ان کے دل سخت کر دوں گا، ان پر آوازیں چلاؤں گا، ان کو موسیقی سکھاؤں گا، نہ جانے کس کس طرح میں ان کو گمراہ کروں گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا جب تک جسموں میں روحیں باقی رہیں گی میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. تو شیطان کے اتنے فتنے ہیں، اتنی گمراہیاں ہیں، ان اتنی گمراہیوں کو اور اتنے فتنوں کو فیل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا یہ ایک جملہ کافی تھا. یہ ایک بات جو دلوں کو باغ باغ کر دینے والی ہے، یہ ایک بات کافی تھی. اس نے بھی عزت کی اور جلال کی قسم کھائی تھی. پھر اللہ نے بھی کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر سن، میں رب العالمین، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے وہ خالی نہیں جائیں گے، اس در سے خالی نہیں جائیں گے. تیری ساری محنتیں رائیگاں چلی جائیں گی جب وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں گے، جب وہ اپنے رب سے معافی مانگ لیں گے، جب وہ توبہ کر لیں گے. تو ہمیں تو اللہ کی رحمت ہی چاہیے اس ماہ مبارک کے اندر، اور سوال ہی کیا ہے ان گزرتی ہوئی ساعتوں، ان لمحوں، ان گھڑیوں میں، اور اللہ سے ہم چاہتے ہی کیا ہیں؟ ہم تو جب گریبانوں میں جھانکتے ہیں، ہم جو اپنا ماضی دیکھتے ہیں، ہم تو اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھ سکتے. یہ تو اس رب رحمان کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف بھی کر دے اور عطا بھی کر دے. یاد رکھیں معافی سے حساب برابر ہوتا ہے، معافی کے بعد عطا نہیں ہوتی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر کوئی زیادتی کر لی، کوئی بے حیائی کا کام کر لیا، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آ گیا، پھر انہیں اللہ یاد آیا میں نے کیا کیا، میں نے غلطی کی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی. پھر انہیں اللہ یاد آیا. یاد آنے کے بعد کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اچھا معاف کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک محبت بھرا جملہ کہا، ایک محبت بھرا. اس کو اگر میں سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھیں کہ ایک شخص سے گناہ ہوا، پھر اس کو احساس ہوا، اس کو رب کی یاد آئی، پھر اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے جانتے کیا کہا؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا وہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر اس کو میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف کس نے کرنا ہے؟ یہ معافی سے پہلے اللہ نے محبت میں کہا اگر اس کو میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف کس نے کرنا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ معافی بدلہ ہے. آپ کا کوئی ملازم غلطی کرے، غلطی پر سزا ہوتی ہے، آپ اس کو سزا دینے لگتے ہیں، وہ کہتا ہے حضور والا معاف کر دیں. وہ کیا کہتا ہے؟ حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیں. آپ کہتے ہیں جا معاف کیا تو بات ختم. بتائیں اس سے آگے کچھ ہوتا ہے؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں یا جب انہیں معافی جو مانگ لی تھے پیچھے کی رہ گیا. کہتے ہیں نا
یا کہتے ہیں جب انہیں معاف ہی کرتا تو پھر پیچھے کی رہ گیا. تو جب معافی جو مانگ لی تو حساب برابر ہو گیا. لیکن وہ رب العالمین ہے, وہ مالک الملک ہے, جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے, حساب برابر ہو گیا, سزا نہیں ملے گی, معافی کے بعد جہنم نہیں ملے گی, سزا نہیں ملے گی. لیکن معاف کرنے کے بعد وہ انسان کو خالی نہیں چھوڑتا, وہ کہتا ہے جا ہم نے تجھے معاف کر کے حساب برابر کر دیا, اب ہم تجھے جنت کا وارث بناتے ہیں, یہ ہماری طرف سے عطا ہوگی, یہ ہم تجھے عطا کرتے ہیں, اپنی رحمت سے عطا کرتے ہیں. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا, آپ کا مقام و مرتبہ امام الانبیاء رحمت للعالمین شافی روز محشر, لیکن آپ نے بھی کہا مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی تو میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے. تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اچھا وہ رب ہے نا, اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, تو معافی سے بھی وہ اگلا درجہ عطا کرنے پر قادر ہے. وہ معافی سے بھی آگے ایک درجہ ہے اس کے پاس دینے کے لیے. جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے, لا یترک حاجۃ ولا داجہ, جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو. اتنا گناہ گار. اچھا یہ ایک انسانی فطرت ہے, انسانی مزاج ہے, ہمارے اندر ایک حیا پائی جاتی ہے. مفتی صاحب سے بھی جب کسی نے کوئی ایسا ویسا مسئلہ پوچھنا ہو نا, تو وہ یہ نہیں کہتا جی میں نے گناہ کر لیا, میں نے یہ غلطی کر لی, کفارہ کیا ہوگا. وہ کہتا جی کوئی کر لے تو کیا کفارہ ہوگا, کوئی روزہ توڑ لے تو پھر اب کیا کرے. اپنا نہیں کہتے نا, ایک شرم. تو دراصل وہ خود تھا, لیکن اس نے یہ نہیں کہا میں ہوں. لیکن اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دانائی, حکمت اور بصیرت عطا کی تھی, آپ بھانپ گئے کہ یہ اپنی بات کر رہا ہے. آپ نے اس کو کہا چھوڑ, ہم کسی کی بات کیا کرتے ہیں, تو اپنی بات بتا, کیا تو گواہی دیتا ہے؟ تو اس نے موقع غنیمت جانا, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آپ نے فرمایا فافعلوا الخیرات وتترکوا السیئات. یہ جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں, یہ معافی سے اگلا درجہ ہے, یہ معافی سے اگلا درجہ ہے. معافی سے اگلا درجہ کیا ہے؟ فرمایا آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے اور گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ تیرے سابقہ سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا. اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا مسکرائے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو معاف تو کرنا ہی تھا, بخشنا تو اس نے تھا ہی, لیکن اس نے اپنے بندے کو کہا ذرا دیکھوں تو صحیح بندہ کرتا کیا ہے. فرشتوں کو کہا یہ میرے بندے کو ذرا بلاؤ, اس کو نا اس کے کوئی 4-5 کوئی بڑے بڑے گناہ, کوئی بڑے بڑے پاپ اس کو یاد کرواؤ. تو فرشتوں نے اس کو کہا کہ بھی تو نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا. اس نے کہا جی کیا تھا کہ وہ 4-5 بڑے بڑے تھوڑے تھوڑے گنوا دیے نا اس کو. تو اس کو کہا کہ چل اب تجھے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے اندر ہی اندر سوچ رہا ہے چل بڑے یاد ہی نہیں انہوں, بڑے سی میں تو بڑے ہی گناہ کیتے سی, تو 4-5 یاد کرائے, بڑے تو یاد ہی نہیں کروائے. تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کیا ہے میرے بندے, یہ فرشتوں نے جو تجھے گناہ یاد کروائے ہیں کوئی زیادہ تو نہیں, الزام تو نہیں لگا دیا, تو نے کیے ہیں نا؟ وہ کہتا ہے جی یا اللہ کیے ہیں, لیکن معافی چاہتا ہوں, کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چل جو انہوں نے یاد کروائے ہیں نا, میں ان ساروں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہوں. تو وہ کہے گا اللہ بڑے سی جڑے انہوں نے یاد ہی نہیں کرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث سنائی نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے مسکرائے. اور آپ جانتے ہیں, آپ نے فرمایا جانتے ہو میرے صحابہ میں کیوں مسکرایا؟ اپنے اس بندے کی بات سن کے تیرا رب بھی مسکرا اٹھا. وہ تو ایسے محبت کرتا ہے,
وہ تو ایسے پیار کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ تو ایسے، وہ رحمان ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ اللہ کی قسم یہ لوگوں نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے کہ اللہ کو اپنی جیسی مخلوق پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے کسی پی اے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم اس تک پہنچنے کے لیے صرف ان ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے وہ کہتا ہے میں تو تمہاری نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مجھے پکار کے دیکھو میں تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اچھا، توبہ کی شرائط میں سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا ایک شرط ہے، دوسری شرط کہ انسان ہاتھ اٹھا کر یعنی اللہ سے زبان سے معافی مانگے۔ میں کہتا ہوں وہ رب رحمان جب وہ ہمارے سینوں کی بات کو جانتا ہے تو جانتے ہیں وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر احساس ندامت پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ وہ جب یہ جان لیتا ہے کہ میرے بندے میں ندامت پیدا ہو گئی، میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی قسم وہ ہاتھ اٹھائے بغیر صرف شرمندگی پر ہی بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ میں اپنی بات کو مدلل کر دوں، علماء یہاں موجود ہیں، میں ناقص العلم ہوں، کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اللہ کی توفیق سے چند دین کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے ناقص علم کے مطابق وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، 99 کو قتل کیا۔ ایک سے پوچھا میرے لیے کوئی بخشش، اس نے کہا کوئی نہیں، اس نے کہا چل پھر 100 تو پورا ہوا، 100 اس پہ پورے کیے۔ پھر پیچھے پوچھا تو اس نے کہا نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلا جا۔ کسی روایت میں نے نہیں پڑھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگی ہو۔ بتائے مانگی؟ ابھی تو مانگنے جا رہا تھا، ابھی تو ہاتھ اٹھانے جا رہا تھا نا، ابھی ہاتھ اٹھائے تو نہیں تھے نا، ابھی کہاں سے توبہ کی تھی؟ ابھی تو صرف دل میں شرمندگی اور احساس جرم پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کے دل کے احساس کو ہی اس کی توبہ مان کر اس کی بخشش فرما دی تھی۔ تو اس کے سامنے جھکنا سیکھ لے۔ اس کو تکبر پسند نہیں کہ تکبر اس کی چادر ہے، اس کو اکڑنا پسند نہیں، اس کو ضد پسند نہیں، صرف اس کے سامنے جھکنا سیکھ لے۔ یہ جھکنا اس کو پتہ کتنا پسند ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری، وہ لمبی روایت ہے بڑی پیاری، چلو پوری سناتا ہوں۔ اللہ کو ہمارا جھکنا کتنا پسند ہے۔ انسان سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کی حالت میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ وڈیروں نے جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں، اس کے گھٹنے لگواتے ہیں، اس کا ماتھا اپنے آستانے پر لگواتے ہیں، اس کی ناک رگڑواتے ہیں۔ یہ پیشانی مسلمان کی اگر جھکتی ہے تو صرف رب کے سامنے جھکتی ہے اور کسی کے سامنے جھکتی نہیں۔ نہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن سجدے کی اجازت نہیں۔ اللہ کو یہ سجدہ اتنا پسند ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، بڑا چیخ رہا ہوگا، بڑی چیخ و پکار کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے نکالو اس کو تو باہر، اس کی تو سنیں، اس کو تو باہر نکالو، اس کی تو سنیں۔ اس کو باہر نکالا جائے گا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اس کا سارا جسم اس جہنم کی آگ نے جلا دیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہم اس لائق کہاں ہیں؟ ہم تو اس کا دھواں بھی نہیں برداشت کر سکتے، اللہ تعالی ہمیں اس کے دھوئیں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اس کا جسم جل چکا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس کے پورے جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھی حکم دے دیا کہ میرے سارے اس بندے کے جسم کو تو جلا سکتی ہے مگر اس کے جسم کے ایک ٹکڑے کو نہیں جلا سکتی۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا؟ وہ ٹکڑا یہ پیشانی تھی جو رب کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ اس پیشانی کو جو اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے، جو اس کے سامنے عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اس کو یہ عمل اتنا محبوب ہے۔ تو حدیث پوری سنا کے بعد آگے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو نا جنت سے ذرا دور ایک درخت اور ایک چشمہ جاری کرے گا، تو اسے کہے گا اس کے نیچے بیٹھ جا۔ وہ کہے گا یا اللہ بس مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھا دے، اس چشمے سے پانی پلا دے، میں اس سے آگے کچھ نہیں مانگتا، اس سے آگے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے۔ تو کچھ وقت گزرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے اور اس کے درمیان پھر ایک اور درخت اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس سے بھی زیادہ پیارا وہ اگائے۔ تو وہ رہا نہیں جائے گا نا، رہا جاتا ہے؟ آپ بتائیں، جس کے پاس موٹر سائیکل ہو وہ کہتا ہے نا یا اللہ کار دے دے، کار دے دے۔ جب سائیکل ہوتا ہے تو لگتا ہے موٹر سائیکل ہی سارا کچھ ہے، بس وہ مل گئی نا، اس تو آگے نہیں منگنی۔ پھر کار مل جاتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ 5 مرلے 10 مرلے کر دے۔ بھئی کیوں نہیں اسی سے مانگنا ہے؟ کوئی غلط ہے؟ بتائیں۔ کوئی 10 مرلے والا اگر کنال مانگتا ہے تو غلط کرتا ہے؟ بتائیں۔ اس سے مانگنا ہے، مانگو۔ وہ کہتا ہے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، مانگو، بار بار مانگو۔ مانگنے کا طریقہ آ گیا نا تو میں عطا کرنے والا ہوں، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ مانگنے کے طریقے کیا ہیں۔ اچھا، تو وہ کہے گا یا اللہ ادھر بٹھا دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے کہا تھا اور نہیں سوال کروں گا۔ وہ کہے گا یا اللہ اب نہیں کروں گا، اب اس سے آگے نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے چل آگے چلا جا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے قریب ایک درخت اگائے گا، جنت کے قریب، اس سے بھی خوبصورت۔ کہے گا یا اللہ آخری سوال، ادھر بٹھا دے، ادھر بٹھا دے، ادھر بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کچھ نہیں مانگنا۔ وہ پھر اندر سے جب جنتیوں کی آوازیں سنے گا نا، جب ان کی خوشگپیاں سنے گا، پھر رہا نہیں جائے گا۔ کہے گا یا اللہ دیکھ میں کہاں سے چلا، جہنم سے نکلا، درخت چھوٹا پھر بڑا پھر اس سے بڑا، اب تجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے جنت میں ہی داخلہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا پھر اے میرے بندے، جتنی یہ دنیا تھی نا اس سے 7 گنا بڑی جنت ہم تجھے عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث سنا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مسکرائے، اور جانتے ہیں مسکرانے والی بات کیا تھی؟ جب اس نے یہ انعام سنا نا تو وہ اس نے کہا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، میرے ساتھ مذاق تو نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات پر مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ کہ اس کی اس بات پر تمہارا رب بھی مسکرا اٹھا۔ وہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت، اتنا پیار کرتا ہے، اتنی الفت، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں۔ وہ ایک دیہاتی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہماری حالت کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر شرافت کی طرح پانی پیوں، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دیہات میں ایک چور نے ایک گھر میں چوری کی۔ جب وہ چوری کر کے باہر نکلنے لگا، بھاگنے لگا، تو گھر کے 2 آدمیوں کو پتہ لگ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تو چلتے چلتے آگے مسجد آ گئی۔ مسجد کی دیوار چھوٹی تھی، اس نے دیوار پھیلانگی، وہ جو گٹھری چوری کی اس نے پکڑی تھی وہ اس نے ایک اندھیرے میں پھینکی، اور اندر حال میں جا کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ دونوں بھائی جو ہیں انہوں نے بھی دیوار پھیلانگی اور وہ اندر گئے، اور ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چور نہ ہو۔ وہ کہتا ہے پاگل، یہ تو اللہ کا کوئی ولی ہے، ہم اس پر چوری کا الزام لگائیں، اپنے اوپر عذاب نازل کروائیں، ہمیں تو اللہ پکڑ لے گا، ہمیں تو کوئی گرفت آ جائے گی، یہ رات کے اس وقت بھلا چور ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کا کوئی ولی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ چل پھر آگے دیکھتے ہیں۔ تو وہ دیوار پھیلان کے نا دونوں آگے چلے گئے۔ تو جب 5-10 منٹ گزر گئے نا تو پھر وہ چور بے اختیار سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں گر کے جو اس نے الفاظ کہے وہ ہماری حالت زار کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس نے کہا ربا تیرے تے قربان جائیے، تیرے سامنے جھوٹا بھی کھلوئیے تے تو بچا لینا ہے، تیرے سامنے
جھوٹا بھی کھلوئیے تے تو بچا۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، سود بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، گناہ بھی چل رہا ہے، چغلی بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، کینہ بھی چل رہا ہے، حسد بھی چل رہا ہے، نماز میں کھڑے ہیں حساب بھی چل رہا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے وہ بھی چل رہا ہے، رشتہ داریاں توڑے ہیں وہ بھی چل رہا ہے، فلاں وقت نہیں جانا وہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہماری عبادتیں، ریاضتیں کیا ہیں؟ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ نظام چل رہا ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو اس کی رحمت بے پایہ ہے، وگرنہ انسان کے پلے کچھ نہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں۔ وہ ہمیں بار بار نہ جانے کتنی دفعہ ہمارے معافی مانگے بغیر ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں ہم معافی مانگتے ہی نہیں، ہم سے کوئی نیکی ہوتی ہے، ہم سے کوئی بھلائی ہوتی ہے، ہم سے کوئی اچھا جملہ نکل جاتا ہے، وہ رب رحمان ہمیں بتائے بغیر ہی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور اس نے تو اپنے فرشتوں کو بھی کہا ہے، اس نے تو اپنے فرشتوں کو بھی کہا ہے۔ دو روایتیں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں نا، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے، جب بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو نیکی والا ایک لکھ لیتا ہے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اچھا جب وہ کرتا ہے تو 10 گناہ بڑھا کے لکھتا ہے۔ اچھا ادھر گناہ والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بندہ ارادہ کرتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا، بندہ ارادہ کرتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا، بندہ گناہ کر لیتا ہے، وہ ایسے اپنی قلم کو رکھتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، نہیں لکھتا، حوصلہ نہیں پڑتا، پھر رکھتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، نہیں حوصلہ پڑتا، پھر رکھتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے۔ جانتے ہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت علامہ البانی نے نقل کی، 6 مرتبہ وہ قلم کو رکھتا ہے، قلم کو اٹھا لیتا ہے، گناہ کو لکھتا نہیں۔ دوسری روایت سنیں، کتنی دیر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے بندے کے گناہ کو لکھنا نہیں، حتیٰ کہ 6 گھنٹے تک انتظار کرو، اگر 6 گھنٹے کے اندر اندر میرا بندہ توبہ کر لے ہم لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ویسے ہی معاملہ صاف کر دیتے۔ بھئی پرچہ کٹ جائے تو پھر ضمانت کروانی پڑتی ہے نا، اور اگر پرچہ ہی نہ کٹے بارو باری کم ہو جائے تو بندے کا کہیں کا نام ہی درج نہیں ہو۔ اللہ تو کہتا ہے میں تمہارا نام ہی درج نہیں کرنا چاہتا، تم سے غلطی ہو بھی جائے 6 گھنٹوں کے اندر اندر معافی مانگ لو، ہم درج کیے بغیر ہی تمہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ تو اتنا مہربان، وہ تو اتنی رحمت کرنے والا، وہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ ہوتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے، دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر بندہ معافی مانگ لے؟ آپ نے فرمایا بندہ معافی مانگ لے تو اللہ اس دھبے کو صاف کر دیتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دھبا لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دھبا لگتا ہے۔ اس نے کہا پھر معافی مانگ لی۔ آپ نے فرمایا پھر صاف۔ بھئی ہم سے ہوتا ہے کہ نہیں بتائیں؟ ایک گناہ کی توبہ کرتے ہیں پھر کر لیتے ہیں، جوانی میں 2-3 دن ہی گزرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، کوئی 40 سال کے بعد کوئی 10 دن توبہ گزر جاتی ہوگی، مگر نہ بعض لوگ صبح توبہ کرتے ہیں شام کو پھر گناہ ہوا ہوتا ہے۔ بتائیں ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک ہی گناہ کرتے ہیں پھر توبہ، کرتے ہیں پھر توبہ، کرتے ہیں پھر توبہ۔ تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں پھر توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے 3 دفعہ کہا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ دراصل یہ جاننا یہ چاہتا ہے کہ آخر کتنی کو دفعہ ہیں، آخر کتنی کو دفعہ ہم اٹھائیں ہاتھ اور کتنی کو دفعہ کرے گا وہ معاف،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرما دیا جو ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں کو امید سے بھر دینے والا ہے، جو ہماری مایوسی کو خوشی میں بدل دینے والا ہے، جو ہماری حالت زار کو بلندی اور عروج عطا کر دینے والا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ سنو، تم جو جاننا چاہتے ہو وہ حقیقت یہ ہے کہ بندہ تو اللہ سے معافی مانگنے سے شرما سکتا ہے، اللہ بندے کو معاف کرنے سے اکتانے والا نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو یہاں تک ہے کہ ایک بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اللہ سے معافی رکھے، سیام کیا، قیام کیا، جانتے ہو جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ کچھ ایکسٹرا کرتا ہے نا، کوئی اضافی کام کرتا ہے، تو یہ ہاتھ صرف اٹھتے ہیں، لب ہلتے ہیں اور ادھر حکم جاری ہو جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں، مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، قوم بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، سفر پر نکلے، راستے میں طوفان آ گیا، ایک غار کے اندر پناہ لے لی، طوفان میں ایک پتھر لڑکھڑایا اور غار کے دروازے کے اندر آ کے اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ اچھا، اب تینوں سوچتے ہیں کیا کریں، انہوں نے کہا پتھر کو زور لگانے کا فائدہ کوئی نہیں، پتھر کو زور لگانے کا فائدہ کوئی نہیں، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور رب کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو یاد کر کے آج اس کو پکار کے اس سے مانگ لو کہ ہم نے تیرے لیے کیا تھا، آج تجھ سے مانگتے ہیں۔ ایک نے کہا، اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا ہوں، میں اپنی بکریوں کا دودھ دھو کر جب گھر آتا تھا سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں ملازمین کو دیتا تھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر تاخیر سے پہنچا، میرے والدین سو چکے تھے، اے اللہ تو جانتا ہے میں دودھ کے برتن کو پکڑ کر اپنے والدین کے سرہانے ساری رات بیٹھا رہا، میں ان کو بیدار کرنے کی جرت اور گستاخی نہ کر سکا، میرے بچے دودھ مجھ سے مانگتے رہے، میری بیوی مطالبہ کرتی رہی، میں نے ان کو دودھ نہ دیا، حتیٰ کہ صبح وہ بیدار ہوئے تب میں نے ان کو وہ دودھ کا پیالہ پلایا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ اے اللہ اگر اس رات میں نے یہ عمل اپنے ماں باپ کی خدمت میں رات کو جاگ کر جو گزارا، اگر میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تو پتھر کو ہٹا دے، وہ پتھر ہٹ گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں، سیانے ذہن سے، عقل ذہن سے، اگر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو پہلے دے دیتا تو کوئی گناہ کرتا؟ بتائیں، کوئی غلطی تھی اس میں؟ کوئی غلطی نہیں تھی نا۔ لیکن محدثین نے لکھا کہ دراصل اس کے دل کا خلوص اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور والدین کی خدمت میں یہ ایکسٹرا عمل کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند ہوا کہ اللہ نے اسے مستجاب الدعوات ہی بنا دیا۔ دوسرے نے کہا کبھی اس کے لیے کچھ کر کے دیکھو، دوسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، میں اس کو گناہ کے لیے راغب کرنا چاہتا تھا، پھر وہ میری نہیں مانتی تھی، ایک دن ایسا ہوا ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، قحط کی وجہ سے لوگ مجبور ہو گئے، وہ مجھ پہ 120 اشرفیوں پر میں نے اس کو راضی کر لیا، پھر وہ میرے بستر پر آ گئی، دروازے بند تھے، 4 دیواری تھی، میں اس پر دسترس حاصل کر چکا تھا، میں گناہ کر سکتا تھا، میں اس کے قریب گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، میں نے کہا یہ آنسو کس بات کے ہیں؟ اس نے کہا میں گناہ کرنا نہیں چاہتی، مجھے غربت نے، مجھے بھوک نے مجبور کر دیا۔ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس وقت تیرے خوف سے اس کو آزاد کر دیا، اگر میں نے تیرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا، آج میری مان لے اس پتھر کو ہٹا دے، پتھر اور ہٹ گیا تھا۔ کبھی اس کی خاطر کسی کو معاف کر کے دیکھو، کبھی اس کی خاطر کسی سے درگزر کر کے دیکھو، کبھی اس کی خاطر گناہ کو چھوڑ کر دیکھو، پھر یہ ہاتھ اٹھیں گے اور ادھر پتھر ہٹتے چلے جائیں گے۔ وہ تیسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے لوگوں نے میری مزدوری کی، ایک مزدور اپنی مزدوری نہیں لے کر گیا، میں نے اس کے پیسوں سے 1 بکری خریدی، 1 بکری
اس ایک بکری کو میں نے پالا، اس ایک بکری کی میں نے پرورش کی، وہ آگے ریوڑ بنتا چلا گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میری مزدوری کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا مذاق تو نہ کیجئے، تو میں نے کہا نہیں نہیں مذاق نہیں ہے، یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ اے اللہ اگر یہ خدمت خلق میں نے تیری رضا کے لیے کی تو یہ پتھر ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا تھا۔ جو اللہ کی مان لیتا ہے، جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین کر لیتا ہے، اسے ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑا دلچسپ، ذرا غور سے سننا ہے اور سمجھ کے۔ مغلیہ خاندان کا ایک بادشاہ تھا، اکبر۔ بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک وزیر ہے، اس کا بیٹا بڑا سمجھدار ہے، اس کا بیٹا بڑا سیانہ بڑا سمجھدار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پھر اس کا کسی دن امتحان لیں گے۔ تو پھر ایک دن وہ اپنے تالاب میں سوئمنگ پول میں نہا رہا تھا، تو نہاتے نہاتے پھر اس کو یاد آیا، تو اس نے کہا کہ جاؤ اس بچے کو بلا کے لاؤ۔ تو جب اس بچے کو بلا کر لایا گیا تو وہ اب بادشاہ ایسے سوئمنگ کرتا ہوا کنارے پر آیا، تو اس نے بچے کا ایسے ہاتھ پکڑا، ایسے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف ایسے جب کھینچا اور اسے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تمہیں اس پانی میں ڈبو دوں تو وہ بچہ مسکرانے لگ گیا۔ وہ بچہ اچھا آپ بتائیں اگر کوئی ایسے بچے کو ڈرائے تو بچے کا پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ کہے گا نہیں نہیں، یا وہ خوف سے پیچھے ہوگا نا۔ تو جب اس نے اس کو اپنی طرف، وہ بچہ مسکرانے لگ گیا تو بادشاہ کو تو حیرانی ہوئی، بادشاہ تو پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بلاؤ اس کو میرے دربار میں پیش کرو۔ فوراً اٹھا، کپڑے پہنے، دربار میں گیا، بچے کو سامنے بٹھایا اور اس نے کہا کہ بچے بات یہ ہے بیٹا کہ میں نے تجھے ڈبونے کی دھمکی دی، چل تو کوئی اور بات کرتا تو بات تھی، تو نے آگے سے مسکرا کے دکھا دیا، تیری اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تیری اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بھی کمال کرتے ہیں، بھلا جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے ڈوبنے کا کیا خطرہ؟ جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو، ایک طرف میرا ہاتھ تھامتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو ڈبو دے۔ جس کا ہاتھ بادشاہ کے، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے رب العالمین کو تھاما ہوا ہے، وہ آگ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اسے دریا کے ڈبونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جو اللہ کو تھام لیتا ہے اسے ڈوبنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے اس کے راستے سے پتھر ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک سکھاتا ہی یہ ہے۔ یہ چند گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ بابرکت لمحات، یہ رات کا جاگنا، یہ جو باقی ماندہ چند زندگی رہ گئی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری سے باز آ جائیں، اس کے بندے بن جائیں، اس کی رحمت بے پایاں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کی رحمت بے پایاں میں یہ رحمت کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ عطا کرنے کے بعد، ہمیں سب کچھ نوازنے کے بعد ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کر دیا ہے۔ ہم پر اور رحمتیں بھی کی اور ہمیں رحمت للعالمین نبی بھی عطا کر دیے۔ ہم نے اپنے لیے تو جو معافی مانگنی ہے، ہمارے لیے تو وہ معافیاں مانگتے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیٹی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ، اے اللہ عائشہ کے سارے پچھلے، سارے اگلے، ساری غلطیاں معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ کے چہرہ کھل اٹھتا ہے،
کل اٹھا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو روکا نہیں، آپ نے فرمایا ہے اللہ عائشہ کے سارے پوشیدہ ظاہری جو بھی تھے، کوئی غلطیاں خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، اے اللہ سارے معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ نے کہا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ کتنی پیاری دعا ہے بتائیں، اتنی پیاری دعا، اور دعا دینے والا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو پوچھا اے عائشہ جو میں نے آپ کے لیے یہ دعا مانگی ہے، کیا آپ کو یہ دعا اچھی لگی؟ کیا آپ کو خوشی ہوئی؟ کیا آپ کو خوشی ہوئی اس دعا سے جو میں نے آپ کے لیے مانگی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس میں میری سعادت کی کیا بات اور کمی رہ جاتی ہے؟ اس سے زیادہ اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے، اللہ کے نبی نے میرے لیے یہ دعا مانگ لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر سنو اے عائشہ، یہ دعا جو میں نے آج تمہارے لیے مانگی ہے، یہ دعا میں ہر روز اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ وہ راتوں کو اٹھے تو کہا ربی امتی ربی امتی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ میرے حبیب کو پوچھو کیوں روتے ہیں، کیوں روتے؟ تیرا رب جانتا تھا کہ وہ کیوں روتے ہیں، لیکن اپنے حبیب کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ سے پوچھئے میری امت کے بارے میں کیا ہوگا، میری امت کے بارے میں کوئی رعایت، میری امت کے بارے میں کوئی نرمی، میری امت کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو پھر اللہ کا پیغام جانتے ہیں کیا لے کر آئے؟ کہا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک۔ اے حبیب اللہ آپ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ کے اس رونے کے بعد اللہ نے آپ کو یہ بشارت سنا دی ہے، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے، خوش کر دیں گے۔ اچھا آپ کسی کو کہیں نا یار کم کر تیرا حق نہیں رکھاں گا تینوں خوش کر داں گا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی چاہت پوری کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کو خوش کر دیں گے، مطلب آپ کی چاہت پوری کر دیں گے۔ اور چاہت کیا ہے؟ ربی امتی ربی امتی۔ چاہت تو یہی ہے کہ اللہ میری امت، اور اس امت سے، وہ امت صرف وہ نہیں تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا، بلکہ ہم سے ایک محبت برا جملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھ سے آپ سے۔ وہ محبت برا جملہ جانتے کیا ہے؟ مجھ سے پہلے شیخ نماز کی تلقین کر رہے تھے بڑے پیارے انداز میں، اسی حوالے سے یہ حدیث بھی سنتے چلے جائیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، یہ شارٹ الفاظ ہے، دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ ایک شارٹ حدیث میں الفاظ ہے۔ اچھا اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان داخل ہوئے، آپ نے یہ الفاظ کہے، اور پھر صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ نے کہا میری خواہش ہے لو رأینا اخواننا، کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سن کے صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو۔ میں نے یہاں پر اپنا بھائی ان کو کہا ہے جو میرے بعد مجھے دیکھے بغیر قرآن میں میرا ذکر پڑھ کے مجھ پر ایمان لے آئیں گے، میں نے ان کو کہا ہے، ان سے چاہت کا اظہار کیا ہے، ان سے محبت کے جملے کہیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو دیکھا نہیں تو ان کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے ان کو دیکھا نہیں تو ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر ایک استبل ہو گھوڑوں کا اور اس میں سارے کالے گھوڑے ہوں اور اس میں چند گھوڑے پنج کلیان کہتے ہیں جس گھوڑے کے 5 جگہوں پر سفید نشان ہوتا ہے،
یہ ایک اس کی پیشانی پر سفیدی ہوتی ہے اور 4 اس کے پاؤں کے نیچے ایسے سفید رنگ سا بنا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ، اگر سارے کالے گھوڑے ہوں اور ان میں چند گھوڑے 5 کلیان 5 سفیدی کے رنگ والے ہوں تو کیا ان کو پہچانا نہیں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہچانا نہیں جائے گا؟ صحابہ نے کہا پہچانے جائیں گے۔ فرمایا بس پھر قیامت کے روز میں اپنے آنے والے امتیوں کو جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ قیامت والے دن امت محمدیہ کی شان کچھ الگ ہوگی، ہماری شان انشاءاللہ کچھ الگ ہو۔ یہ شان الگ کیوں نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اس رب رحمان کی مجھ پر آپ پر رحمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صفیں بنائے گا، جنتی ادھر ہو جائیں جہنمی ادھر ہو جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کتنی لمبی، لیکن ہوں گی کتنی؟ 120۔ تعداد کتنی ہوگی؟ 120۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت جب جنتیوں کی صفیں بنائے گا تو وہ کل تعداد 120 ہوگی، ان میں سے 80 صفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ ہم دنیا میں آئے، کہاں سے دنیا چلی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کتنی طویل ہے۔ اگر وہاں سے حساب شروع ہوا تو کب جا کے باری آئے گی؟ 50,000 سال کے اس دن میں جس دن انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا تو کب جا کے باری آئے گی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اور آپ کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے یہ فیض، یہ تحفہ، یہ عنایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت دنیا میں آنے والی آخری امت ہے، جنت میں جانے والی پہلی امت ہے۔ جنت میں جانے والی پہلی امت۔ کوئی اپنے دل میں تڑپ تو پیدا کرے، کوئی اپنے دل میں احساس تو پیدا کرے، کوئی اپنے دل میں لگن تو پیدا کرے۔ وہ ایک شخص آیا، شام کے ایک شیخ درس حدیث دیتے تھے، علم سکھاتے تھے طلبہ کو، تو ایک نوجوان تھوڑا سا ذرا ایک نوجوان آ کر کہتا ہے استاد محترم آپ سے علم تو بہت سیکھا لیکن دل میں ایک تمنا ہے، دل میں ایک خواہش ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو کیا بات۔ استاد نے پوچھا بیٹا پوچھو کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ استاد جی چاہت یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ کسی طرح خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، کسی طرح خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب۔ استاد نے کہا یہ کون سی بات ہے بیٹا، تم نے ایک کام کرنا ہے، تم نے رات کو نا عشاء کی نماز کے بعد کھانا میرے ساتھ کھانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ تو استاد نے دسترخوان سجایا اور تھوڑی سی مرچ جو ہے نا وہ کھانے میں سالن میں تھوڑی سی مرچ جو ہے وہ تیز کر دی اور پانی نہیں رکھا۔ ادب و احترام اتنا تھا اس نے پانی مانگا نہیں، استاد نے دیا نہیں، نہ دینا تھا، وہ کھانا کھاتا رہا۔ استاد نے کہا بیٹا کھانا کھا لیا؟ اس نے کہا کھا لیا۔ استاد نے کہا بیٹا اب گھر جا کے نا کسی سے بات نہیں کرنی اور دائیں کروٹ جا کر سو جانا ہے۔ اس نے کہا شاید پتہ نہیں استاد نے کھانے میں کوئی پھونک شونک مار دی ہے، کوئی وظیفہ اس میں ہی پڑھ دیا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کی اور جا کے دائیں کروٹ لے کر سو گیا، پانی پیا نہیں، ساری رات سوتا رہا، پیاس ستاتی رہی۔ فجر کی نماز پڑھی، استاد کے پیچھے آ گیا، کہتا ہے استاد جی ساری رات گزر گئی مجھے خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ استاد نے کہا اچھا بیٹا چلو خواب میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نصیب نہیں ہوئی، مگر یہ بتاؤ پھر ساری رات خواب کیا دیکھتے رہے ہو؟ کہتا استاد جی میں تو ساری رات خواب میں پانی دیکھتا رہا۔ پانی دیکھنا تھا اس نے،
کہتا جی میں تو ساری رات خواب میں پانی دیکھتا رہا ہوں. تو استاد نے پھر نکتہ سمجھایا. اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ پانی اس لیے دیکھتے رہے ہو کہ پانی کے بغیر مرے جا رہے تھے. جس دن یہ تڑپ جو پانی کے لیے تھی، جس دن تیرے اندر یہ تڑپ محمد مصطفیٰ کے لیے پیدا ہو جائے گی، خواب میں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی تڑپ پیدا تو کرے، کوئی لگن پیدا تو کرے، کوئی جستجو کرے تو صحیح، کوئی وہ دل قلب سلیم لے کر تو آئے، کوئی اس خواہش اور تمنا کے ساتھ اس کو پکارے تو صحیح کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے. لیکن ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں. اچھا میں نے کہا سنائی صاحب آگے تو میں کہا اچھا جزاک اللہ. شاہ صاحب نے آنا نہیں؟ آنا 12 بجے تک ختم کر دیتا. 12 بجے تک کرنا انشاءاللہ. ہمارا حال لیکن کچھ الگ ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا دل بے روزگار ہیں، نہ ہاتھ بے روزگار ہیں، دل الحاد سے خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں ہو جن میں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اپنے اسلاف کے مدفن تم ہو، ہوں کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں گے صنم پتھر کے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. منفعت ایک ہے اس قوم کی اور نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے نسبت کیا روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے. خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو ایک کلی کو وہ گلستان بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. یہ ہمارا حال ہے. اور وہ عظیم لوگ غرض کہ میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. ہمارا حال بڑا برا ہے. حضرت لقمان کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم تو اس کی اتنی عطا ہے لیکن ہماری ناشکری کی زبانیں بند ہی نہیں ہوتی. ہماری زبان پر ہر وقت ہائے ہائے. حضرت لقمان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے. راج قول کے مطابق حضرت لقمان نبی نہیں ہے، لیکن کسی بندے کا ذکر قرآن میں ہو جانا جب کہ وہ نبی بھی نہیں تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. آخر اس میں کوئی بات ہوگی نا.
اور صرف ذکر ہی نہیں آیا بلکہ سورت کا نام ہی اس کے نام سے جوڑ دیا. تو آخر کوئی کمال تو ہوگا نا. تو ان کی تاریخ میں جو ان کے حالات زندگی لکھے گئے ہیں، اس تاریخ میں ایک بات ان کی ماضی کی لکھی گئی کہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت لقمان جو ہیں یہ غلام تھے. پہلے یہ غلام تھے. 7 سال پھر اللہ نے جو حکمت اور دانائی اور بصیرت دی تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا. تو 7 سال انہوں نے ایک ہی مالک کی باغبانی کی. اس کے پھلوں کا باغ تھا اور اس میں یہ کام کرتے تھے. تو جب انسان کسی کے پھلوں کے باغ میں کام کرتا ہے نا تو پھل کھانا اس کے لیے معمولی بات ہے. وہ 2-4 پھل روزانہ کھانا اس کے لیے معمولی بات. 7 سال بعد ایک دن مالک نے کہا کہ لقمان جاؤ وہ فلاں جڑی بوٹی، ککڑی اس کا نام لکھا گیا تاریخ میں، وہ لے کے آؤ جو کہ ایک کڑوی جڑی بوٹی تھی. تو اس نے حضرت لقمان کو کہا لے کے آؤ. وہ لے کے آئے. اس نے کہا اپنے سامنے رکھو. آپ نے سامنے رکھ لی. اس نے کہا چھوٹے چھوٹے پیس کرو. چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے. کہا لقمان یہ کھاؤ. تو حضرت لقمان نے ایک پیس اٹھایا اور کھایا، اور دوسرا اٹھایا اور کھایا، اور کھاتے چلے گئے. اس نے دیکھا. اس نے کہا یہ پتہ نہیں میٹھا کر لایا پیچھے سے، اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اس نے خود بھی ذرا ایک چکھا. پھر جب خود چکھا تو وہ کڑوا، وہ کھایا نہ جائے. اور کڑوی چیز کھا کے آپ بتائیں چہرے پر تغیر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چہرہ بدلتا ہے کہ نہیں؟ بندہ 1-2 کھا کے کہتا ہے بھائی بس اور نہیں کھادی جاندی میرے کو، تیری نوکری کیتی ہے انہیں بھی کھاواں. تو وہ کہتا ہے نہیں. حضرت لقمان کھائی جا رہے ہیں. تو اس مالک نے کہا کہ لقمان چلو بس کرو، جو 4-5 پیس تم نے کھا لیے، ایک بات تو بتاؤ. کہا لقمان یہ اتنی کڑوی جڑی بوٹی کھا کر تم نے مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، تمہاری چہرے پر کوئی تغیر نہیں آیا. تو حضرت لقمان نے کہا بات یہ ہے جس کے باغ کا 7 سال میٹھا کھایا ہو، ایک دن کڑوا کھا کے شکوہ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. 7 سال تیرے باغ کا میٹھا کھاتا رہا ہوں اور آج ایک دن تو نے کڑوا کھلایا تو میں شکوے وہ رب العالمین جو بچپن سے تمہیں لے کر نعمتوں نازوں میں پلوایا، تمہیں ماں باپ دیے، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں رحمت للعالمین نبی دیے، تمہیں آنکھیں، تمہیں اعضاء، تمہیں دولت، تمہیں جاہ و جلال، تمہیں عزت دی. اگر کبھی وہ تمہارے اوپر کوئی کمزوری لے آتا ہے، کبھی کوئی زوال، کبھی کوئی نیچا آ جاتا ہے، تو کیوں کہنے لگ جاتے ہو رب مارے گئے. وہ عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ عورتوں کی عادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کا حال یہ ہے کہ خامند اس کی ہر ضرورت پوری کرتا رہتا ہے بیچارہ، اس کے ہر ناز و نخرے اٹھاتا ہے، اس کو سوٹ لے کر دیتا ہے، لیکن ایک دن کبھی کسی شادی پر کوئی سوٹ نیا نہ بنا کر دینا، کبھی کوئی ایک بات نہ مانے، کہتی ما رأیت خیرن قطو، تیرے گھر سے کبھی میری خواہش پوری نہیں ہوئی، تیرے گھر میں کبھی مجھے خیر نہیں ملی، تیرے گھر سے کبھی مجھے. رب کے ساتھ ایسا نہ کیا کرو، رب کے ساتھ ایسا ہر حال میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ اے اللہ میں تیرا غلام، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں جیسے چاہے پھیر دے، میں تسلیم کرتا ہوں میری ذات کے بارے میں کیا جانے والا تیرا ہر فیصلہ انصاف ہوگا، ہر فیصلہ عدل ہوگا. ہمارے دکھ کیا ہیں اللہ کی قسم، ہمارے غم کیا ہیں، ہماری پریشانیاں کیا ہیں. یا جتنے میرے دوست میرے بھائی بیٹھے ہیں ذرا اس بات کو اب غور سے سنتے چلے جائیے گا کہ ہمارے دکھ اور پریشانیاں کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے اوپر کیا غم آیا ہوگا، کیا تکلیف آئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا. کوئی بیمار ہو گیا ہوگا، کسی کو مالی طور پر تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہوگی، کسی کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہوگی، کوئی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہوگا، کسی کی کوئی اعضاء جو ہے وہ اس کا کم ہوا ہوگا. مگر جانتے ہو وہ امام الانبیاء، وہ رحمت للعالمین، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جتنے ماں باپ کا پیار دیکھا ہے،
جس نے ماں کا پیار دیکھا ہے، جس نے باپ کا پیار دیکھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ غیروں کے ٹکڑوں پر پلنا، غیروں کے مال پہ پلنا کتنا مشکل ہے، مگر جانتے ہو وہ غم جو یتیمی کا غم تھا ہم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، مگر امام الانبیاء نے وہ یتیمی کا غم دیکھا ہے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں تھی، وہ جب پیدا ہوئے یتیمی کا غم دیکھا ہے۔ آج وہ کون سی نعمت ہے جو ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے، آج وہ کون سی اچھی تعلیم ہے جو ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ میرے نبی نے اپنی جوانی میں مزدوریاں کی ہیں، میرے نبی نے اپنی جوانی میں تجارت کی ہے، میرے نبی نے جوانی میں وہ موجیں نہیں دیکھی جو آج ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی طلاقوں کو دیکھا ہے، میرے نبی نے فاقوں کو دیکھا ہے، میرے نبی نے اپنے اوپر اوجری رکھے جانے کو برداشت کیا ہے، میرے نبی کے اوپر لوگوں نے تھوک کو تھوکا ہے، میرے نبی کو اللہ رب العزت نے وہ صبر عطا کیا۔ آپ کو طائف کے مقام کے اوپر لہو لہان کیا گیا تھا، آپ کو طائف کے مقام کے اوپر آپ کی بے عزتی کی گئی تھی، مگر اللہ کی قسم جو طاقت اللہ نے میرے نبی کو دی تھی ہم کیا انتقام لے سکتے ہیں؟ بتاؤ ہم کیا انتقام لے سکتے ہیں؟ دنیا میں اللہ نے جو قوت اور جو طاقت محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے کسی اور کو عطا نہیں کی ہے۔ آؤ میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ہم تو کسی سے انتقام لینے کی کیا طاقت رکھتے ہیں؟ انتقام لیں گے تو قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، خود اپنا کباڑہ کر لیں گے، مگر جب وہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اللہ نے آسمانوں سے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، آپ کو ہاتھ بھی اٹھانا نہیں پڑے گا، آپ کو کسی کو فون ملانا نہیں پڑے گا، صرف ان لبوں کو ہلا کر مجھے اجازت دے دیجئے میں اس پہاڑ کو ایسے ملا کر دنیا سے طائف نام کی بستی ختم کر دوں۔ دنیا میں کوئی جان بھی نہیں سکے گا کہ طائف نام کی بستی میں کوئی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا تجھے، انتقام کی آگ میرے اندر بھڑک رہی ہے، میں بڑا ظالم ہوں، میں بڑا درندہ صفت ہوں، میری بڑی واقفیت ہے، تجھے رون دوں گا، تجھے پیس دوں گا، تجھے ذلیل کر دوں گا، مگر میرے نبی نے کہا تھا اے اللہ یہ نادان ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں کوئی تیرا نام لینے والا ہو جائے گا۔ آج ہم جانتے ہیں دنیا میں طائف کافروں کی نہیں مسلمانوں کی بستی ہے۔ کبھی اپنا حال دیکھو تو صحیح، کبھی اپنا موازنہ کرو تو صحیح ان ہستیوں کے ساتھ جنہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب آپ دنیا سے کوچ کر گئے، جب آپ وفات پا گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے جب ایک دن سالن رکھا گیا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، اور آپ کو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اماں یہ آنسو کس بات کے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ آنسو اس لیے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ اور جانتے ہو سیدہ خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا لخت جگر، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ایذا پہنچایا اس نے کسی اور کو نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا، مگر یہ فاطمہ، یہ کائنات کے امام کی بیٹی، یہ جنت کی عورتوں کی سردار، جانتے ہو اپنے بابا کے پاس کیا شکوہ لے کر آئی تھی، اپنے بابا کے پاس کیا التجا لے کر آئی، اپنے بابا کے پاس کیا تمنا لے کر آئی؟ کہا بابا اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اس کے گھر کے کام کاج کر کے، اس کے لیے آٹے کی چکی کو پیس پیس کے فاطمہ کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، فاطمہ کو ایک غلام عطا کر دیجئے، فاطمہ کو ایک غلام عطا کر دیجئے۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ خاتون جنت، یہ غلام اوروں کے لیے ہیں، میں تجھے رب کی تسبیح سنا دیتا ہوں، رب کی تجھے پاکیزگی سکھا دیتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر رب تجھے ہمت عطا فرما دے گا، اب تجھے قوت عطا فرما دے گا۔ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟
اپنی اوقات کو پہچانو اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو، اس رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اس کے آگے آنسو بہانے والے بن جاؤ، ان اشکوں کو خشک نہ کر لو، ان ہاتھوں کو خالی نہ کر لو، یہ ہاتھ اس کے سامنے اٹھایا کرو، یہ اشک اس کے سامنے بہایا کرو۔ جب اشک بہتے ہیں وہ رب العالمین جہنم جیسی بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی تمہارے اشکوں سے مٹا ڈالتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کے اوپر ہی ظلم کرنے والے، اپنوں کی ہی راز فاش کرنے والے، اپنوں کو ہی ذلیل و خوار کرنے والے، اور وہ کہتا ہے پردے ڈالو پردے ڈالو، میں پردے ڈالتا ہوں، پردے ڈالو۔ جانتے ہو وہ پردے کیسے ڈالتا ہے؟ ان اللہ یدنی المؤمن۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، گفتگو کو اختتام کی طرح لے کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک شخص کو اپنے قریب کرے گا، اور قریب اور قریب اور قریب، اچھا بڑا قریب کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک اور چادر ڈال دے گا، ایک اور چادر۔ کیوں؟ اللہ چاہے تو چادر کے بغیر، قریب کیے بغیر بھی بات کرے تو کوئی نہ سنے، لیکن اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کو کہہ رہا ہے میرے قریب ہو بندے، اور قریب ہو اور قریب ہو۔ اچھا بندہ اور قریب ہو گیا، اور قریب ہو گیا، اچھا اب اللہ نے اوپر چادر ڈال دی، یعنی کور کر دیا ایریا، کیسے؟ یہ وہ جانتا ہے، کیفیتہ مجہول۔ اس لیے کہ بندے کو یقین ہو جائے میری اور رب کی گفتگو کوئی اور نہیں سن رہا، اس لیے کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ میری اور میرے رب کی باتیں، اچھا باتیں کیا ہونی ہیں؟ باتیں کیا ہونی ہیں؟ یہ پردے کس پہ ڈل رہے ہیں؟ باتیں یہ ہونی ہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے اے بندے فلاں وقت دنیا میں فلاں کام کیا تھا، چار دیواری میں کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ اللہ سے چھپ نہیں سکتا بندہ، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا پھر فلاں وقت بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ وہ بھی کیا تھا، لیکن معافی یا اللہ معافی کیے تھے، مانتا ہوں کیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے چل اچھا تو نے کیے تو تھے، لیکن اے بندے بتا تو نے دنیا میں کیے ہم نے کسی کو پتہ لگنے دیے؟ تو نے دنیا میں کیے ہم نے کسی پر تیرا راز فاش ہونے دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں، میں نے کیے تو نے چھپا لیے۔ اللہ کہے گا جب دنیا میں چند 100 لوگوں سے چھپائے، آج لاکھوں میں تجھے کیوں بدنام کریں؟ جس طرح دنیا میں چھپائے اس طرح آخرت میں بھی چھپاتے ہیں، چل تجھے جنت کے اندر داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ انسانوں کا معیار کچھ اور ہے، یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم کہتے ہیں او میں جاننا تینوں تو کنڈا گو صوفی ہے، ماضی تیرا مجھے سارا پتہ ہے، سارا پتہ ہے منو جڑا تو ہن نمازاں شروع کرتی ہیں پہلے تو کی کرتوت کردا رہے ہیں۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤ، کسی کو بتانا نہیں ہے، پوچھا باتوں سے کئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، راز کی باتوں سے صلاحیت ہے، بات بڑی دلچسپ ہے۔ قاری نوید الحسن صاحب کو آپ جانتے ہیں نا جی، سارے میرے استاد محترم ہیں، بڑے ہی پیارے استاد ہیں۔ تراویح کے اندر بات دوبارہ وہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ ذرا ایک تھوڑا سا چٹکلا آپ کو سنا دوں خواتین کے لیے۔ تو استاد جی جو ہے نا وہ، اچھا اب ایک مسئلے کی بات سن لیں، جو ہم یہ قیام اللیل کرتے ہیں نا، تراویح پڑھتے ہیں، اس میں پورا قرآن پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، اس سے حفاظ کی ریویژن بھی ہوتی ہے، سننے والوں کو بھی پورا قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو قاری صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں بہت پیارا، اور بہت ذرا سلو ٹھہر کے، تیز نہیں۔ تو قاری صاحب نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چلو پیچھے بندے بیچارے تھک نہ جاتے ہوں تو قرآن بھی میرا پورا ہو جائے اور تراویحوں میں بھی میں کم پڑھ لوں، تو ایک پاؤ سپارہ جو ہے نا وہ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، باقی تراویح میں پڑھ لینا، اور ایک جو ہے وہ فجر میں۔ اب مرد تو فجر بھی پڑھتے تھے تو انہیں تو پتا تھا، تو وہ کوئی سیانی حافظہ عورت پیچھے آئی، اس نے دیکھا وہ قاری صاحب نے پورا پائیا ہی چھڑتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، اس نے ایک ہی کان میں کہا قاری صاحب چھڑ کے قرآن پڑھن دیں۔ قاری صاحب چھڑ کے کسی نے دسی نہ، لیکن قاری صاحب لو جی وہ 2-3 دن میں پوری کلونی میں مشہور ہو گیا، قاری صاحب قرآن چھڑ کے پڑھ دیں۔ 2 دن قاری صاحب کو ان کی اہلیہ نے بتایا تسی قرآن چھڑ کے پڑھ دے پے ہو۔
قاری صاحب نے کہا جی تینوں کی ہویا؟ کہتے جی مینوں بڑھیاں نے دسیا مرد بولتے ہی نہیں، یہ سانوں پتہ لگ گیا چھڑ چھڑ کے پڑھتے پے ہیں کہ مرد مرداں دا ساتھ دیندے نے، بولتے ہی نہیں۔ اور قاری صاحب نے پھر چنگی کلاس لی، انہوں نے کہا بے وقوفو، اور میں فجر میں پڑھ کے اپنا قرآن پورا کرتا ہوں، تم فجر میں آتی نہیں، یہ پیچھے پڑھ کے تو تم نے مشہور کر دیا سارے کہ قاری صاحب قرآن چھڑ چھڑ کے پڑھ دے۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ تینوں پتہ ہے وہ فلانے نے کی کیتا ہے، وہ کہتا نہیں، وہ کہتا ساری دنیا نو پتہ لگ گیا، تینوں نہیں پتہ لگا، لے پھر تینوں میں جو دس لگا میں کہتے کس بات کی مولی ہوں کہ تینوں ہن میں دس دا میں نا۔ لیکن اللہ کا ہمارا معیار یہ ہے، ہمارا معیار یہ، اللہ کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا معیار پتہ ہے کیا؟ گناہ گار کے بارے میں، گناہ گار کے بارے میں اللہ کا معیار یہ ہے کہ انسان نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیا ہوں، کتنے ہی خطا کیوں نہ کی ہوں، کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں، جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، جب اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے، جب وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے لیے وہ بندہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ ماضی ہم یاد رکھتے ہیں، وہ بھلا دیتا ہے، وہ نہیں یاد کراتا پھر کہ تو نے فلاں فلاں۔ وہ کہتا ہے جب التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کس سے؟ اب کہنے لگے من الزنا۔ آپ نے حد جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حد کو نافذ کرتے ہوئے ایک صحابی کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکل گیا، ان کا خون نکلا، ایک صحابی کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، معاذ کو برا نہ کہو، معاذ کو غلط نہ کہو، معاذ سے غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن معاذ نے ایسی توبہ کی ہے پورے مدینے کے گناہگاروں پر تقسیم ہو جائے، سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وہ ایسے معاف کرنے والا ہے، وہ ایسے انسانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ کوئی اس سے مانگ کر دیکھے، کوئی اس کو پکار کر دیکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ دعا کریں جی۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو تمام بھائیوں کے لیے جنہوں نے بھی ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انصر المجاہدین فی سبیلک فی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھائیوں نے، دوستوں نے، دوست احباب نے، اے اللہ خواتین نے دعا کے لیے کہا ہے، بیماروں کی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو صحت مند ہیں ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ بیماریاں جن کے نام نہ ہم نے سنے نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنے، اے اللہ یہ بیماریاں ہماری ہی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہیں، مگر ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرما۔
اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دن کے اجالے میں کیے، کوئی رات کے اندھیرے میں کیے، اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی پکڑ اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تو کمزور ایمان والے ہیں، تیرے عذاب کے، تیری آزمائش کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے احسانات کے بقدر ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کر کے جنت پا لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت، تندرستی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ ہماری اولادوں کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان درندہ صفت انسانوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان درندوں سے ہماری عزتوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آخرت میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شرک سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ دل، یہ ہماری روح، اے اللہ یہ کینے سے، بغض سے، حسد سے بری ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں ان بد اخلاقیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے بھائیوں کی خوشی میں خوش ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پھونکنے والیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وہ نظر جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اس نظر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ نظر کے اثر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ ہماری حالت ظاہر پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کی حالت پر رحم فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز میں اے اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حکمرانوں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں حکمرانوں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھائی معاشی طور پر پریشان ہیں، اے اللہ یہ معاش کی تنگی انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے، اللہ ہمیں معاشی تنگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بھائی رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے وسائل کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو رزق حرام میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ انہیں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، قرض کی ادائیگیوں میں مدد فرما دے۔ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اللہ انہیں اپنا گھر نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے پاس اچھی سواری نہیں، انہیں سواریاں عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری مسجد کے اندر جس طرح یہاں پر تیرے دین کی بات کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، اللہ ہمیں اسی طرح جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون سوال کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی میں صرف اپنا محتاج رکھنا، بندوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ چلتے پھرتے اسی طرح اللہ تیری محتاجی میں، تیرے دین کی خدمت میں، اللہ اسی طرح ہمیں چلتے پھرتے اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ یہ دین کی خدمت، یہ سفر کر کے آنا، یہ بھائیوں کا یہاں پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھنا، رات کو جاگنا، یہ سب اگر تیری رضا کے لیے ہے اور یقیناً تیری رضا کے لیے ہے تو رب تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں پر حافظ بھی موجود ہیں، یہاں پر علماء موجود ہیں، یہاں پر سفید داڑھیوں والے بزرگ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، کمزور صرف نازک عورتیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں یہ خالی ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اور تو بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملک یہ اعلان کرتا ہے کہ تو خالی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ ہمارے ان خالی ہاتھوں کو بھر کے واپس لوٹا دے۔
اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو کن کہتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ تو آدم سے وجود بخشنے والا، تو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی بیٹیاں اپنے گھروں میں دکھی ہیں، اللہ انہیں سکھ چین نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، ان کے دامادوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی اچھی نسبتیں طے فرما دے۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہے، اللہ بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس زبان سے بڑی پکڑ ہے، اللہ ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دلوں سے نفرتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جس طرح رمضان المبارک میں روزے رکھے اور 5 وقت نماز ادا کرتے رہے، ہمیں ساری زندگی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو جو ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا، اے اللہ